ناول روح کا مکین۔ وہ جیسے ہی پلٹی سامنے والے نے اسے فوراً دبوچا اور اپنے بازوؤں میں جکڑا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن پکڑ بہت مضبوط تھی، اور تبھی اسے گردن پہ کچھ چبھن محسوس ہوئی۔ وہ کوئی انجیکشن تھا جو اس آدمی نے اس کے گلے کے ایک طرف لگایا تھا۔ وہ درد سے کراہی، اور وہ دھیرے دھیرے ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ پکڑ بھی ڈھیلی پڑ گئی اور وہ لہرا کے وہیں زمین بوس ہوئی۔ اس کا وجود بے جان ہوا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر ہلانے چاہے لیکن وہ ساکن ہو گئی۔ آنکھیں نیم وا تھیں۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ کر وہ بھی زمین بوس ہو گئے۔ کیا کچھ نہ یاد آیا اسے؟ اپنا بچپن، اپنی ماں، بچپن کے وہ لمحے جو ماں کی آغوش میں گزرے تھے۔ بابا، مما۔ بابا کا چہرہ نگاہوں میں گھومنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں مونتی نیند کی آغوش میں جا رہی تھی۔ دماغ بھی معاف ہوتا گیا، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ زہر دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیلنے لگا، اور موت کی آغوش اسے خود میں سمونے لگی۔ وہ جیسے ہی حویلی کے داخلی دروازے میں داخل ہوا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جو خبر وہ آج سائن کو سنانے جا رہا تھا، اس کے بعد اس کے جینے کے چانس کم ہو جانے تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں جہاں وہ مردان خان کی طرف بڑھا تھا، آج بڑے ہال میں بیٹھا چھوٹے سائن کا انتظار کر رہا تھا۔ آج پھر جناب کوئی خبر لائے ہیں؟ مارج چھپ چھپا کے روحان کے پیچھے مردان خانے میں آئی۔ روحان ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ نظریں خود بخود جھک گئی۔ وہ گاؤں کی الہڑ مٹیار، موٹی موٹی گول آنکھیں، سرمے سے بھری ہوئی، اور نازک سے گلابی کٹاؤ دار ہونٹ، اور بھرے بھرے سفید گال، وہ روحان کے دل کو دھڑکا جاتی تھی۔ لیکن وہ مالکن تھی، روحان اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کے تم ہر بار نظریں کیوں پھیرتے ہو؟ مارج کی آنکھوں میں شرارت تھی، لیکن لہجہ سنجیدہ۔ گستاخی معاف، ہمارے بیچ مالک اور نوکر کا رشتہ ہے، نظر اٹھا کے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ مارج روحان کی میٹھی آواز میں تو کھو گئی تھی۔ بھلے وہ سر جھکا کے کھڑا تھا، لیکن مارج کے دل کا مالک بنا بیٹھا تھا۔ مارج کے جذبات کی لو روحان تک بھی پہنچ رہی تھی، اس لیے وہ مارج کو اپنا اور اس کے بیچ فرق سمجھا رہا تھا۔ پر وہ کہاں سن رہی تھی؟ وہ تو محبت کی راہوں پہ قدم جما چکی تھی۔ اب تو عشق کی ابتدا ہو چکی تھی۔ قدموں کی چاپ پر دونوں چکنا ہوئے۔ مارج فٹ سے پردے کی اوٹ میں ہو گئی۔ آنے والا خوبرو نوجوان کلف لگی سفید شلوار قمیض اور بلیک واسکٹ پہنے مردان خانے میں اپنے 2 بندوں کے ساتھ داخل ہوا۔ روحان نے ایک نظر اٹھا کے اپنے مالک کو دیکھا۔ سرخوں سفید رنگت، گھنی مونچھیں اور ہلکی ہلکی بیئرڈ، ماتھے کا ایک بل اسے مزید بارو بنا رہا تھا۔ روحان سر جھکائے کھڑا تھا۔ بولو، کیا خبر لائے ہو؟ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھتے ہوئے روحان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور اپنے آدمیوں کو باہر بھیجا۔ چھوٹے سائیں، گستاخی معاف، خبر کچھ اچھی نہیں ہے۔ روحان نے ہمت جمع کرتے ہوئے تمہید باندھی۔ دامیر سائیں نے ترچھی نظر روحان پر ڈالی۔ چھوٹے سائیں، بی بی کسی لڑکے کے ساتھ۔ روحان، کڑک دار لہجے میں بولتا وہ کھڑا ہو گیا۔ روحان بھی فوراً کھڑا ہو گیا، اور پردے کی اوٹ میں جو مارج چھپی تھی لرز کر رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چھوٹے سائیں، غلط بیانی کروں تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لیں، لیکن یہ سچ ہے، ثبوت ساتھ لایا ہوں۔ یہ کہہ کر روحان نے ایک لفافہ دامیر کی جانب بڑھایا۔ دامیر نے لب بھینچے اور قہر آلود نظر لفافے پر ڈالی، اور روحان کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ یہ لفافہ کسی کی موجودگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ عزت تھی اس کی تو بچپن کی منگ ہونے والی بیوی، لیکن اس لفافے میں اس کے کردار ہونے کا ثبوت تھا۔ کیا اسے دیکھنے کے بعد دامیر اسے اپنی زندگی میں لائے گا؟ یہی سوچتے وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مارج فوراً باہر نکلی اور روحان کے پیچھے لپکی، اور دروازے کے باہر اسے جا لیا۔ آواز دے کے روکا۔ وہ رکا تھا۔ کیا تھا اس لفافے میں؟ بھابھی سا کے خلاف کچھ، ان کے خلاف کچھ نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہی ہے اس لفافے میں۔ نظریں جھکائے دھیمے بھی لیکن لہجہ سر تھا۔ اف، اس طرح تو بہت بڑا تماشا لگ جائے گا۔
بھائی سا کو نہیں چھوڑیں گے؟ بھابھی سا کو؟ اچھا مجھے بتا دو، تھا کیا اس میں؟ مارج نے رازداری سے پوچھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کہہ کر آگے بڑھا۔ اچھا پھر کب آؤ گے؟ فوراً سے سامنے آ کر پھر سے راستہ روکا۔ جب چھوٹے سائی نے بلایا، آگے سے بھی جھٹ سے جواب آیا۔ روحان جو اس طرح اس کے سامنے آ جانے سے رکا، اس کے سوال پر لب بھینچے۔ میں بلاؤں تو آؤ گے؟ فٹ سے اپنے دل کی بات کی۔ میں چھوٹے سائی کے پاس کام کرتا ہوں، آپ کے پاس نہیں۔ ضبط سے آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ وہ لڑکی مسلسل اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ جتنا روکھا رویہ وہ رکھتا اتنا ہی وہ پھیلتی۔ میں بھی تو یہی کہنا چاہتی ہوں۔ وہ تھوڑا قریب ہوئی۔ روحان کی جھٹکے سے نظر اٹھی۔ مارج کی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر محبتوں کا جو ٹھانٹے مارتا سمندر تھا۔ ایک پل کو روحان سہما تھا ان جذبوں کے آگے۔ روحان، نوکر اور مالک کا رشتہ تمہارا بھائی سائیں کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں۔ اسی کے الفاظ اس کو واپس لوٹائے۔ روحان تو بنا پلک جھپکے اسے مسکراتا ہوا جاتے دیکھنے لگا۔ اسے اب یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سوچتے ہوئے خود بھی سر جھٹک کے باہر نکل گیا۔ روحان آخر کیوں آ جاتا ہے؟ آپ منع کر دیں اسے، نزت بیگم نے شوہر سے کہا۔ بھابھی صاحب، اس سب میں روحان کا کیا قصور؟ جو دامیر سائیں کہے گا اس نے وہی کرنا ہے، غلام ہے وہ اس کا۔ سوریا پھپھو دکھ اور غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ نزت بیگم نے ایک نظر نند پر ڈالی اور چپ ہو گئی۔ تبھی دامیر سائیں اپنے کمرے سے باہر آئے، بہت پرسکون۔ پتر سائیں، کیا ماجرا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نواز بخت سائیں نے آگے بڑھ کر بیٹے سے پوچھا۔ جی بابا سائیں، ٹھہرے لہجے میں کہتا وہ سب کو سن کر گیا، جبکہ سب کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ پتر سائیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں، مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ ہم آپ کے چچا سائیں سے خود بات کریں گے، حورالعین کے حوالے سے۔ نہیں بابا سائیں، دامیر بخت ابھی اتنا لاچار نہیں ہوا کہ اپنے مسئلے خود حل نہ کر سکے، اور آج اگر میں اپنا مسئلہ خود حل نہ کر سکوں تو کل کو گاؤں والوں کے مسئلے مسائل کا کیا حل کروں گا؟ بے فکر رہیں، ہر مسئلہ اب حل ہو جائے گا۔ دامیر بخت سائیں ان کو حیران پریشان چھوڑتا باہر نکل گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اچانک فارا نے حور اور شان کو واش روم میں ایک دوسرے کے ساتھ منہ سے منہ جوڑے دیکھا تو غصہ آ گیا۔ دونوں جھٹ سے الگ ہوئے، لیکن شرمندگی ذرا نہ تھی۔ کیا ہے تمہیں؟ کچھ بھی کریں، نکلو جاؤ، اپنے کام سے مطلب رکھو۔ حور نے اسے جھڑکا۔ تھوڑی سی شرم کر لو، وہ تو لڑکا ہے، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم لڑکی ہو، اور لڑکی کی عزت کانچ سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے، فارا نے افسوس سے کہا۔ لیکچر دینا بند کرو، سبھی تم چلو شان، حور نے فارا کو حقارت سے کہا، اور فارا کے قریب سے ہی اکڑ کے شان کا ہاتھ تھامے گزری۔ شان نے فارا کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ ونک کی۔ شدت ضبط سے فارا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بات بڑھتی جا رہی تھی اور کوئی نہیں تھا روکنے والا۔ فارا کو افسوس ہوا اور سر جھٹکتے خود بھی باہر نکلی۔ پلیز بھائی صاحب، میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ میں کیوں آپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچاؤں گی؟ حور روتے ہوئے مسلسل اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حور کا یونی میں کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اڑتی اڑتی یہ خبر اس کے گاؤں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اب وہ اپنے خونخوار بھائی کی عدالت میں کھڑی تھی۔ دیکھو حور، میں نے تم پہ ہمیشہ بھروسہ کیا ہے، اسی لیے سب کے خلاف جا کے تمہیں شہر پڑھنے کو بھیجا۔ اس سب کے باوجود اگر تم نے ہمارا سر جھکایا تو بھائی صاحب، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اپنا سر خود قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتی، لیکن میں قسم کھا کے کہتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حور کے آنسوؤں سے سارم کا دل بری طرح سے پسیجا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگایا، اور جو کچھ بھی اسے کہا گیا وہ سب اس نے ایک بار پھر اگنور کر دیا۔ وہ بہن کے آنسوؤں سے پگھل گیا تھا، جبکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا رشتہ مارج سے خراب ہو۔ اس کی بچپن کی منگ تھی تو حور دامیر کی، جو گاؤں کا سردار تھا، اور سردار کی منگ کے بارے میں جو خبریں گردش کر رہی تھیں وہ خبر اڑتی اڑتی دامیر سائیں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ سائم اس بات کو لے کر سخت پریشان تھا۔ اس کے اندر بھی خان کا خون تھا تو دامیر وقت کے اندر بھی خان کا خون تھا، اور کوئی بھی خان یہ کب برداشت کر سکتا تھا؟
کہ اس کی ہونے والی بیوی کا کسی کے ساتھ چکر چلے۔ سائم کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا تاکہ بات بگڑنے سے پہلے ہی سدھر سکے۔ حور نے شان کو فون ملایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جواب میں شان نے بس اتنا کہا کہ وہ جلد از جلد واپس آئے اور اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ حور کی آنکھوں پہ اس کے پیار کی پٹی چڑھی ہوئی تھی، اسے اب کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شان کے لیے وہ ہر حد پار کر دینے کو تیار ہو گئی تھی، اب شہر واپس جانے کی تیاری میں تھی۔ سائم خود اسے شہر چھوڑنے جا رہا تھا اور اس کی نگرانی کے لیے کچھ آدمیوں کو سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ وہاں تعینات کر دیا تھا۔ گاؤں واپس آتے ہی اس نے اپنے خاص آدمی ببر کو اس نے جو حکم دیا وہ اسے سن کر ششدر رہ گیا۔ سائیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ببر گھبرایا تھا۔ جو سنا وہی کہا ہے، سائم نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن وہ آپ کی بہن ہے، میں انہیں کیسے؟ ببر کو سائم کی بات ہضم نہ ہوئی۔ ببر، بھولو مت کہ ہم خان ہیں، اور خان عزتوں کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور وقت پڑنے پہ جان لے بھی سکتے ہیں۔ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ببر کو چپ ہی لگ گئی۔ سائم خان کے کسی بھی فیصلے کے خلاف بھلا وہ کیسے جا سکتا تھا؟ ببر کے جانے کے بعد سائم گہرا سانس خارج کرتا اپنے کھیتوں کو دیکھنے لگا۔ اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ نہ ہو، ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ حور اس دنیا میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں پہلے افسردہ پھر سخت ہوا تھا۔ شان، میں کیسے ملنے آؤں؟ ہر وقت مجھ پہ بھائیوں کے آدمیوں کی نظر رہتی ہے اور یہاں سے نظر بچا کے نکلنا بہت مشکل ہے۔ حور میری جان، ایک بار بس مل لو، کوئی بھی بہانہ بنا کے کسی بھی طرح کر کے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تم سے، اس کے بعد ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شان کے الفاظ پہ حور نے اپنے دل سے محبت کی پھوار ہوتے محسوس کی۔ ناجائز رشتہ، ناجائز تعلق، نامحرم کا ساتھ اور غلط راہ آپ کو اس وقت زیادہ اپنی طرف کشش کرتی ہیں جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل اور تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ جب کوئی غلط راہ چن لیتا ہے اور دل سے اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں اس کے لیے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ حور جانتی تھی کہ اس کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے شان کو شادی کا کہا ہی نہیں۔ وہ صرف شان کے ساتھ وقت گزاری کر رہی تھی، اپنے دل کو بہلا رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ دل بہلانے کا یہ سماں بہت جلد اس کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ یہ کون سی جگہ جہاں تم نے بلایا ہے؟ شان، ایک غیر گنجان آباد علاقہ جہاں دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ شان سے ملنے آئی تھی۔ شان اسے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے گیا تھا۔ محبت کے دیوانوں کے لیے جگہ معنی نہیں رکھتی جانے من، نزدیک آؤ، دوریاں مٹاؤ۔ شان نے اتنا کہتے ہی اسے اپنے قریب کیا اور سوچنے کا موقع دیے بغیر اس پہ جھکا۔ وہ جو ہلکی سی مزاحمت ہی کر پائی تھی اب وہ بھی چھوڑ دی۔ دونوں ہی اپنی دنیا میں مگن ارد گرد کا ہوش بھلا بیٹھے تھے کہ اتنے میں باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دونوں ہی چوکنا ہوئے۔ کوئی ہے باہر؟ حور ڈرتے ہوئے بولی۔ کوئی تمہارا پیچھا کرتا تو نہیں پہنچ گیا یہاں؟ شان بھی فکر مندی سے بولا۔ ایسا ممکن تو نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں یہاں آئی ہوں۔ پھر؟ حور پریشان ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ ایک بار پھر سنائی دی۔ ہمیں نکلنا ہوگا یہاں سے، ورنہ پکڑے گئے تو سیدھا موت کے حوالے ہی ہو جائیں گے، شان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اپنا اور حور کا حلیہ درست کرتے وہ حور کو بہت احتیاط سے اس جھونپڑی سے باہر لے آیا اور نظر بچا کے وہاں سے حور کو لیتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، لیکن دو آنکھوں نے ان کا کافی دور تک پیچھا کیا اور ان کی تصویریں بھی کھینچی۔ نہ جانے کب تک مجھے یہ جاسوسی والا کام کرنا پڑے گا۔ کوئی سخت قدم کیوں نہیں اٹھاتی دامیر سائیں؟ ان کی جگہ میں ہوتا تو کب کا اس دھرتی کے بوجھ کو ختم کر چکا ہوتا۔ روحان نے تنفر سے سوچا اور تمام تصویریں دامیر سائیں کے نمبر پہ سینڈ کر دیں۔ اپنا کام مکمل کرتا وہ بھی وہاں سے نکلا تھا۔ اگلے ہی پل دامیر خان کے موبائل پہ میسج ٹون بجی تھی۔ روحان کے نام سے پکچر میسیجز تھے۔ وہ جو گاؤں کا ایک مسئلہ لیے بیٹھا ان کو سن رہا تھا۔ روحان کے نمبر سے تصویر اپلوڈ ہونا شروع ہوئی۔ 1 2 3 4 ان تصویروں میں حور کی بے حیائی صاف نظر آ رہی تھی اور یہ پہلے سے بھی زیادہ بے باک اور انتہائی گری ہوئی تصویریں تھیں۔ دامیر سائیں کو ایک پل کو ہاتھ کانپے تھے اور وہ اپنی جگہ سے یکدم کھڑا ہوا۔ سبھی نے حیرت سے دامیر سائیں کی تنیں رگی ہوئی دیکھی۔ بنا کسی سے کچھ بھی کہے وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔
بس اب بہت ہو گیا، اب مزید نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے تعمیر خان نے روحان کو کال ملائی اور اسے ساری پلاننگ سمجھاتے ہوئے کال بند کر دی۔ تمہاری زندگی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے گورولین۔ اب تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ تعمیر کے اندر نفرت اور غصے کی آگ بھڑک چکی تھی۔ نہ جانے اب یہ آگ کس کس کو اپنے اندر بھسم کرنے والی تھی۔ یار بس کل ہاتھ آتے آتے بلبل رہ گئی، ورنہ تمہارے بھائی نے خوب مزے کرنے تھے۔ شان کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو فارا کے قدم تھمے تھے۔ وہ کسی دوست سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ ارے یار شروع ہی کیا تھا ابھی کہ بس، خیر 2 دن تک پھر لے کے جاؤں گا اسی جگہ اور اپنے دل کی مراد پوری کروں گا۔ اس کے بعد وہ کون اور میں کون؟ شان نے کہتے ساتھ ہی کہا لگایا۔ اوہ میرے اللہ، یہ سب حور کے لیے بول رہا ہے؟ وہ اس کے ساتھ؟ فارا کو پسینے آنے لگے۔ وہ چھپ کے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب وہ وہاں سے دور ہٹ گئی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ بھی ہو، حور کو اس شخص سے بچانا ہوگا، ورنہ یہ شخص حور کی زندگی برباد کر دے گا۔ فارا بس حور کا سوچے جا رہی تھی، اس بات سے قطع نظر کہ وہ حور کو بچاتے بچاتے خود کسی مصیبت کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ حور ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ وہ شخص صرف اور صرف تمہارے جذباتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تمہارا استعمال کر کے تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے گا، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ مت یقین کرو اس بیگ کا، بعد میں پچھتانے کو بھی کچھ نہ بچے۔ فارا مسلسل حور کو سمجھا رہی تھی۔ آج وہ گھر سے سوچ کے آئی تھی کہ کچھ بھی کر کے حور کو شان کے چنگل سے آزاد کروا کے ہی رہے گی، لیکن سامنے بھی حور تھی، اپنی ضد کی پکی۔ وہ کہاں کچھ سننے والی تھی۔ ہو گیا تمہارا لیکچر، اب جاؤ یہاں سے۔ حور نے ناک سے مکھی اڑائی۔ فارا افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی۔ بہت پچھتاؤ گی تم اور روگی اس وقت کو۔ پلیز یار دماغ کی دہی مت کرو اور جاؤ، بلکہ تم یہی رکو، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ حور تلخ ہوتی بدتمیزی کرتے خود وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ فارا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی کو اچانک زور سے بریک لگی تو موبائل پہ مصروف تعمیر خان نے ڈرائیور کو غصے سے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ گاڑی کیوں روکی؟ سائیں وہ لڑکی، ڈرائیور منمنایا۔ کون لڑکی؟ تعمیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ گاڑی کی ونڈ سکرین کی جانب نظر اٹھی، جہاں ایک لڑکی رخ پھیرے شاید کسی جانور کو گود میں اٹھائے کھڑی تھی۔ ہٹاؤ اسے راستے سے، دیر ہو رہی ہے، تعمیر خان بے توجہی سے کہتے واپس موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اے لڑکی ہٹو آگے سے۔ ڈرائیور نے وہیں سے ہانک لگائی، لیکن اس لڑکی نے انسنی کر دی۔ مجبوراً ڈرائیور کو باہر نکل کے اسے سامنے سے ہٹانا پڑا، جس کی وجہ سے اس نے اب اس طرف رخ کیا اور ماتھے پہ بل ڈالے ڈرائیور کو دیکھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنی تیز ڈرائیونگ کرتے؟ اگر یہ بکری کا بچہ آپ کی گاڑی کے نیچے آ جاتا تو اللہ کو کیا جواب دیتے؟ وہ لڑکی غصہ بھی دبے دبے لہجے میں کر رہی تھی، جبکہ اس کے کان میں پہنا ڈائمنڈ کا ٹاپس سورج کی روشنی پڑنے سے سیدھا اس کی چمک تعمیر خان کی آنکھوں میں پڑنے لگی۔ تعمیر خان نے ناگواری سے سامنے دیکھا، جہاں ایک لڑکی کھڑی اس کے ڈرائیور سے بحث کر رہی تھی۔ تعمیر خان اس کے انداز میں کھوس آ گیا۔ اس کے ہلتے گلاب کی پنکھڑیوں سے لب اور لبوں کے پاس کالا تل، براؤن آنکھیں اور ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے اور گلابی آرز جو غصے سے مزید گلال ہو رہے تھے۔ اور سب کے علاوہ جو بات اس میں خاص تھی، وہ سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، اس کی وجہ سے وہ تعمیر خان کو چونکا گئی۔ وہ لڑکی بے اختیار ہی تعمیر خان کی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گئی۔ ڈرائیور نے اس لڑکی کے آگے ہاتھ جوڑتے معافی مانگی تو وہ لڑکی پیچھے ہٹ گئی، جبکہ چہرے پہ ابھی بھی ناگواریت تھی۔ ڈرائیور واپس آتے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کیا ہوا تھا؟ تعمیر خان نے اسے ابھی بھی دیکھ رہا تھا جب واپس مڑنے لگی تھی۔ سائیں وہ بکری کا بچہ آ گیا تھا اچانک گاڑی کے آگے، تو وہ اسی لیے شور کر رہی تھی وہ لڑکی۔ معاملہ حل ہو گیا؟ ڈرائیور نے مطمئن کرنا چاہا۔ کچھ دے دلا کے معاملہ رفع دفع کیا ہے۔ لاپرواہی سے موبائل کو دیکھتے اب وہ دلچسپی سے پوچھ بیٹھا۔ نہ سائیں، بہت سخت لڑکی تھی، معافی منگوائی ہم سے اس بکری کے بچے سے، تب جا کے جان چھوٹی۔ ڈرائیور بھی بھرا پڑا تھا، پہلی بار اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اس کی بات پہ تعمیر خان نے ایک پل اسے حیرت سے دیکھا اور دوسرے پل زوردار کہکہا لگاتے وہ ڈرائیور کو بھی حیران کر گیا۔
حور میری جان، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی محبت کو امر کر لیں۔ شان نے اس کے گال پہ لب رکھتے اسے خود سے بہت قریب کیا۔ آج پھر یونی میں وہ دونوں ایک سنسان جگہ پہ درخت کے نیچے اپنے پیار کی پینگیں چڑھا رہے تھے۔ شان، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ حور نے سوچتے ہوئے کہا۔ شان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا مطلب؟ ہماری محبت میں یہ نکاح کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ میں جانتی ہوں یہ ناممکن سی بات ہے اور اس صورت میں مجھے صرف موت ہی ملے گی، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے نکاح میں مر جاؤں، نہ کہ دل میں تمہیں رکھتے کسی اور کے نکاح میں جاؤں۔ حور آج دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ اچھا میری جان، پریشان نہ ہو، میں کر لوں گا تمہاری خوشی کی خاطر یہ بھی، تم سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہی شاہ نے حور کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ حور بھی پرسکون سی ہوتی اس کے مزید قریب ہوئی۔ تم نے مجھے آج بہت بڑی خوشی دی ہے شان، تم مجھ سے جان بھی مانگ لو تو میں ہنستے ہنستے دے دوں۔ حور اس کے چہرے کو چومتی دیوانہ وار بولے جا رہی تھی اور شان تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ مزید حد کراس کر رہے تھے کہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے درخت کے پیچھے چھپے تھے۔ حور، تم مجھ سے اکیلے میں ملو نا، اب خود کو روک پانا میرے لیے ناممکن ہے۔ جب تم کہو، جہاں تم کہو میں آ جاؤں گی۔ حور نے اس کے سینے پہ سرکتے پیار سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 دن تک ایک ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، میں تمام انتظامات مکمل کر لوں تو تمہیں بتاؤں گا، تم آ جانا، اور اس بار کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ شان نے اس کے لبوں پہ جھکتے محبت اور خماری سے کہا تو حور نے اس کے گلے کے گرد بازو حائل کیے۔ سچ کہتے ہیں جب 2 نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بابا سائی نے بھی کہاں پھنسا دیا ہے مجھے، اب نہ جانے کس فلائٹ سے آنا ہے انکل نے۔ دامیر خان نے اپنی گھڑی پہ ٹائم دیکھا۔ آج اس کے ماموں کی فلائٹ تھی، وہ انہیں ایئرپورٹ ریسیو کرنے آیا تھا۔ اس کے بابا سائی نے اسپیشل اسے بھیجا تھا۔ فلائٹ میں ابھی وقت تھا اور وہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف فارا اپنے بابا کو ایئرپورٹ سے سی آف کرنے آئی تھی۔ وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے تھے۔ اس کا دل اداس تھا۔ اسماعیل شاہ کو جاتا دیکھ وہ افسردگی سے واپس مڑی تھی۔ اسماعیل شاہ کو الوداع کرتی جیسے ہی واپس پلٹی، کسی شخص سے بری طرح اس کا تصادم ہوا۔ مقابل نے فوراً باہوں کے حصار میں لیتے اسے گرنے سے بچایا۔ ایک پل کو فارا تو اس شخص کی خوبصورت آنکھوں میں کھو سی گئی۔ دامیر خان بھی اسے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اور آج اس سے خود ٹکرا گئی۔ آپ کو ٹکرانے کا بہت شوق ہے؟ دامیر خان کے برجستہ پوچھنے پہ فارا سیدھی ہوتی اس کی باہوں کے حصار کو توڑتی پیچھے ہٹی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ آواز بھی بہت خوبصورت ہے آپ ہی کی طرح۔ دامیر خان اس کی آواز میں ہی کھو گیا۔ بہت ہی کوئی فلرٹی قسم کے انسان ہیں آپ، شکل سے تو شریف لگتے ہیں، لیکن کیا؟ دامیر خان کو اس سے بات کرنا اچھا لگا۔ فارا نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ لیکن ہے نہیں، فارا نے منہ بناتے کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو بہت شریف بندہ ہوں، آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں؟ دامیر خان کو اس لڑکی سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ فارا نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ اس شخص کی خوبصورتی وہاں موجود لڑکیوں کو رک رک کے دیکھنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کی ڈریسنگ اور اس کی اسمائل بہت قاتلانہ تھی۔ کوئی بھی لڑکی آسانی سے فلیٹ ہو جاتی، لیکن مقابل فارا تھی۔ فارا اسماعیل شاہ، جس کو ظاہری خوبصورتی کبھی متاثر نہیں کرتی تھی۔ دامیر نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں تو کس نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں؟ آپ میرے آگے چل رہی ہیں۔ دامیر خان پہلی بار یوں کسی سے فری ہو رہا تھا۔ وہ انجان لڑکی تھی لیکن دامیر خان کے دل کے تاروں کو بری طرح سے چھیڑ گئی تھی۔ فارا نے پاؤں پٹکتے اسے دیکھا اور ایئرپورٹ سے باہر کا رخ کیا۔ وہیں دامیر خان کے قدم رکے اور اس کا ملازم اس تک پہنچا۔ حور، اس لڑکی کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے مجھے، وہ بھی 2 دن میں۔ دامیر خان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، جس نے صرف ایک بار پلٹ کے غصے سے گھورا تھا۔ دامیر خان نے مسکرا کے چشمہ آنکھوں پہ لگایا اور واپس اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یار تو بندوبست کر، کل ہی وہ مال پہنچ جائے گا۔ فارا کلاس لیتی باہر نکلی تھی کہ اسے شان کی آواز سنائی دی۔ ہاں، اس کے علاوہ 5 لڑکیاں اور ہیں۔
ٹوٹل 6 لڑکیاں ہیں، کل ہی ڈیلیور ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھنا رقم جتنی کی ہی ہے اتنی ہی ملنی چاہیے، شان دھیرے سے بولا تھا۔ لیکن درخت کی اوٹ میں چھپی فارا سب واضح سن رہی تھی۔ ہاں، آج وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے، اس کے بعد وہ کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہے گی، کہتے ہوئے شان نے کہکہا لگایا۔ فارا دل تھام کے رہ گئی۔ یا اللہ حور، کیوں اپنی دشمن بنی ہوئی ہو؟ یہ شخص تمہیں اور نہ جانے کن 5 لڑکیوں کی بات کر رہا ہے، ان سب کو بیچ دے گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ فارا وہاں سے باہر نکلی۔ فارا شان سے کہاں مل رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے پتہ لگانا تھا۔ ان دونوں کی مشترکہ دوست منزہ، وہ ضرور فارا کو بتا دیتی، اور پھر وہی ہوا۔ یونی سے چھٹی ہو چکی تھی اور گھر پہنچتے ہی اس نے منزہ کو کال کی۔ منزہ نے پہلے تو بہت ٹالا، لیکن فارا کے صاف صاف الفاظ میں ساری بات بتانے پہ کہ حور کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے کچھ بھی نہ چھپائے۔ منزہ نے اسے حور اور شان کے ملنے کا وقت اور جگہ کا ایڈریس بتا دیا۔ پلیز فارا، اس بات کا خیال رکھنا کہ میرا نام نہ آئے، پلیز، منزہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں آئے گا، بے فکر رہو۔ فارا ایک عزم کے ساتھ اٹھی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ دونوں ملنے والے تھے، اور فارا کو حور کو ہر حال میں بچانا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ خالہ بی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ خالہ بی کو وہ بتا کے نکلی تھی کہ کسی ضروری کام سے جا رہی ہے، اور اگر اس کے لیے استنبول سے بابا کی کوئی کال آئے تو انہیں بالکل نہ بتائے کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اسے واپسی پہ دیر بھی ہو سکتی تھی۔ خالہ بی نے لاکھ پوچھا لیکن اس نے نہ بتایا۔ ایک رکشہ کروا کے وہ مطلوبہ جگہ پہنچی تھی۔ رکشے والے کو پیسے دیتے وہ آگے بڑھی۔ باجی، یہ علاقہ تو ٹھیک نہیں ہے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں تو میں آپ کو واپس لے چلوں؟ رکشہ ڈرائیور پریشانی سے بولا۔ نہیں بھائی، مجھے کسی سے ملنا ہے، اگر نہ ملی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنا آتی ہے، فارا نے مسکرا کے کہا۔ تو اس شخص نے سوچتے ہوئے رکشہ واپس موڑ لیا۔ اس کے جاتے ہی فارا نے گہری سانس خارج کی اور آگے بڑھی۔ علاقہ واقعی سنسان اور ویران تھا۔ ارد گرد آبادی تھی ہی نہیں، دور دور جھگیوں والے تھے، اور وہاں بھی اس وقت مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ فارا کو تھوڑا ڈر لگا، لیکن انسانیت کے ناطے وہ حور کو بچانے کے لیے یہاں آئی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی کہ وہ حور کو اکیلے بچا لے گی، کسی کی مدد کے، بلکہ یہاں اکیلے آ کے خود کو بہت بڑی مشکل میں ڈال چکی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے چہرہ چھپاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک طرف سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ کے اس سے ٹکرائی۔ فارا نے اسے سنبھالا، وہ بنا دوپٹے کے تھی۔ پلیز مجھے بچا لو، وہ روئی تو فارا کو کرنٹ لگا۔ وہ کوئی اور نہیں، حور ہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، جیسے اپنی عزت بچا کے بھاگی ہو۔ حور اسے لیے ایک بہت بڑی جھگی کے پیچھے جا چھپی۔ یہ سب کس نے کیا حور؟ اس کا روتا چہرہ، اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان، بکھرے بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس پہ تشدد کیا گیا ہے۔ وہ شان اور اس کے دوست، وہ سب مل کے میرے ساتھ۔ پلیز فارا، مجھے بچا لو، تم سچ کہتی تھی، وہ غلط انسان ہے، وہ پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ اچھا تم فکر نہیں کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہتے ہی فارا نے اپنی شال اس کے گرد لپیٹی۔ حور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں سے نکلو، ہم ایک ساتھ نہیں نکل سکتے، یہاں سے الگ الگ نکلیں گے، میں تمہیں راستہ سمجھاتی ہوں۔ حور پلیز تم بھی ساتھ چلو، ورنہ وہ لوگ تمہیں۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، میری حفاظت اللہ کرے گا، تم جاؤ۔ حور نے اسے اپنی شال دیتے اسے وہاں سے نکالا۔ وہاں سے نکلتے ہی حور نے شان کو فون کیا۔ کام ہو گیا ہے، اب تم بھی نکلو وہاں سے، لیکن میرا دوپٹہ وہاں اس کے پاس پھینکنا مت بھولنا۔ کال کٹ کرتے وہ مسکرائی تھی۔ مس حور، اب تمہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ہوا کسی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ کچھ پل گزرے تو فارا کو اب اپنی فکر ستانے لگی۔ بنا دوپٹے کے میں کیسے نکلوں گی یہاں سے؟ ڈھونڈو اسے، یہیں کہیں چھپی ہوگی۔ شان کی آواز ابھری تو حور کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ مدد فرما۔ حور نے چھپ کے انہیں دیکھا۔ شان نے ہاتھ میں لپٹا حور کا دوپٹہ غصے سے وہیں پھینکا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد حور تسلی کرتی باہر نکلی اور وہ دوپٹہ اٹھا کے خود اوڑھ لیا، اور جہاں شان اور اس کے دوست گئے ان سے مخالف سمت میں بھاگی تھی۔ اندھا دھند بھاگتے وہ ایک بڑی سی پرانی عمارت تک پہنچ گئی تھی جو بہت ہی ویران تھی۔ حور کو ڈر لگا، وہ چھپ کے آگے بڑھی، وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے اچانک کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا
اور ایک طرف چھپ کے دیوار کے دوسری پار دیکھنے لگی۔ اس کو یوں لگا اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ جیسے ہی پلٹی، سامنے والے نے اسے فوراً دبوچا، اپنے بازوؤں میں جکڑا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن پکڑ بہت مضبوط تھی، اور تبھی اسے گردن پہ کچھ چبھن محسوس ہوئی۔ وہ کوئی انجیکشن تھا جو اس آدمی نے اس کے گلے کے ایک طرف لگایا تھا۔ وہ درد سے کراہی اور دھیرے دھیرے ہوش و حواس کھونے لگی۔ پکڑ بھی ڈھیلی پڑ گئی اور وہ لہرا کے وہیں زمین بوس ہوئی۔ اس کا وجود بے جان ہوا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر چلانے چاہے لیکن وہ ساکن ہو گئی۔ آنکھیں نیم وا تھیں۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پہ بہہ کر وہ بھی زمین بوس ہو گئے۔ کیا کچھ نہ یاد آیا اسے؟ اپنا بچپن، اپنی ماں کی آغوش، بچپن کے وہ لمحے جو ماں کے سنگ گزرے، بابا، ماما۔ بابا کا چہرہ نگاہوں میں گھومنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موندتی نیند کی آغوش میں جا رہی تھی۔ دماغ بھی معاف ہوتا گیا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ زہر دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیلنے لگا اور موت کی آغوش اسے خود میں سمونے لگی۔ اس شخص نے جھک کر اس لڑکی کا رخ اپنی طرف کیا جو اوندھے منہ نیچے گری تھی۔ چہرے سے دوپٹہ ہٹا تو دامیر خان گنگ رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روحان، روحان! دامیر وہیں سے چلایا۔ جی سائیں۔ وہ اپنے آدمیوں کے ہمراہ اسلحہ سمیت وہاں موجود تھا۔ ان کے آدمی چند قدم کے فاصلے پہ ہی پیچھے رک گئے تھے۔ یہ لڑکی، یہ یہاں کیا؟ دامیر خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا چاہا۔ سائیں، اس کے اعصاب بری طرح چٹک رہے تھے۔ یہ تو بھابھی سا نہیں ہے۔ روحان کو بھی حیرت ہوئی۔ روحان نے اپنے آدمیوں کو حور کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ کیا۔ سائیں، یہ لڑکی، چھونا مت۔ دامیر نے روحان کو اس کی نبض کو ہاتھ لگاتے دیکھا تو فوراً روکا۔ سائیں، آپ نے یہ انجیکشن؟ روحان نے خالی سرنج اٹھاتے دامیر کو دیکھتے پوچھا۔ دامیر کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ حور کی جگہ کوئی اور لڑکی کیسے سامنے آ سکتی تھی؟ دامیر نے آگے بڑھ کے اپنی شال اس لڑکی پہ اڑائی، اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھاتا باہر نکلا۔ روحان بھی ساتھ ہی بھاگا۔ مجھے اس کا اینٹی ڈوٹ چاہیے روحان۔ گاڑی میں بیٹھتے روحان کو دامیر خان کی سخت آواز سنائی دی۔ سائیں، مل جائے گی، لیکن گاؤں جانا ہوگا۔ روحان نے گاڑی گاؤں کے راستے پہ ڈالی۔ فرنٹ سیٹ پہ دامیر خان نے بیٹھتے ہوئے پہلو بدلا۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ سیکیورٹی گارڈز کی 2 گاڑیاں بھی ساتھ تھیں، جبکہ باقی حور کو ڈھونڈنے کے لیے وہیں تھے۔ زہر کا اثر کب تک اثر کرے گا؟ پیچھے مڑ کے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ 2 گھنٹے میں۔ اگر اینٹی ڈوٹ نہ ملی تو لڑکی نہیں بچے گی۔ روحان کی بات پہ دامیر نے سختی سے آنکھیں موند لیں۔ وہ تو حور کے پیچھے آیا تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ آج وہ اپنے عاشق سے ملنے والی ہے۔ دامیر نے اس کی سزا کے لیے ہی ایک ایسا انجیکشن بنوایا تھا اس کے لگتے ہی دھیرے دھیرے اس کی موت ہو جائے، لیکن عین موقع پہ حور باہر نکلی، اور جب دوبارہ نظر پڑی تو دوپٹے کی وجہ سے دامیر خان دھوکہ کھا گیا۔ حور کی جگہ کوئی اور لڑکی سامنے آ گئی۔ کاش اس کا چہرہ دیکھ لیا تو یہ سب نہ ہوتا۔ گاڑی گھنٹے کے اندر گاؤں میں تھی۔ حویلی کے سامنے گاڑی روکتے روحان نیچے اترا۔ آپ اندر چلے سائیں، میں بس ابھی لے کے آیا۔ دامیر خان اپنی شال میں اس لڑکی کو اچھی طرح لپیٹ کے اسے اٹھائے اندر کی جانب بڑھا۔ سبھی نے حیران نظروں سے دامیر خان کی طرف دیکھا۔ کیا ملازمائیں، کیا نوکر چاکر، سبھی کی نظروں میں انتہا کی حیرانی تھی۔ اوپر سے دامیر خان کی شال میں لپٹا وجود دیکھنے کی کوشش سب نے ہی کی۔ ایک ملازمہ بھاگ کے اندر کی جانب گئی اور گھر کے باقی لوگوں کو بھی اطلاع دی، جبکہ دامیر خان بنا کسی کی پرواہ کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ فارہ کو اینٹی ڈوٹ کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا۔ نواز بخت خان اور نزت بیگم کو دامیر نے ساری بات مختصراً بتا دی۔ وہ انتہائی پریشان تھے۔ انہیں دامیر خان سے اس بات کی توقع ہی کہا تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے گا۔ روحان، اس کا اثر کب تک ہوگا؟ روحان حکیم صاحب کو باہر چھوڑ کے آیا تو بے چینی سے پوچھا۔ بس 1 گھنٹے تک ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ شکر ہے زہر پوری باڈی میں نہیں پھیلا تھا، ورنہ پیرالائز ہو جاتی۔ لیکن کیا؟ وہ جو توجہ سے سن رہا تھا روحان کے لیکن پہ چونکا۔ زہر گردن میں انجیکٹ کرنے سے جس نس میں وہ زہر گیا تھا اس سے دماغ میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ صاف صاف کہو۔ سائیں، باڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن سر کے حصہ میں کہاں تک خرابی ہوئی ہے یہ ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے، بولنے کی حس پہ اثر ہو سکتا ہے،
سننے کی یا پھر یادداشت بھی جا سکتی ہے، روحان نے تفصیلی بتایا۔ تو دامیر خان سر پکڑ کے رہ گیا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ ایک معصوم میری وجہ سے۔ دامیر نے سختی سے آنکھیں میچی۔ حور کا کچھ پتہ چلا؟ غصے سے پوچھا۔ نہیں سائیں، ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن مل جائیں گی، آپ فکر مند نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روحان انہیں تسلی دیتا باہر نکلا اور دامیر خان نے اندر کمرے کا رخ کیا۔ رکیں، مارج نے موقع غنیمت سمجھا اور فوراً روحان کے سامنے آتے اسے روکا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اور ادا سائیں کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ ماتھے پہ فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ آپ خود پوچھ لیں۔ روحان سر جھکا کے آگے بڑھا۔ مارج نے پھر سے راستہ روکا۔ شام کا وقت تھا اور جہاں ہی اس وقت کھڑے تھے وہاں کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا۔ یہ عقبی دروازہ تھا۔ زیادہ تر روحان اسی دروازے سے آتا جاتا تھا۔ اگر ان سے پوچھنا ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی؟ نروٹھے انداز میں کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ روحان بنا اس کی طرف دیکھے ایک طرف سے ہوتے نکلا لگا کہ مارج نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسے کیوں اگنور کر رہے ہو؟ جانتے بھی ہو تمہارا یوں نظر انداز کرنا مجھے تکلیف دیتا ہے، پھر بھی۔ روحان کی برداشت کی حد یہیں ختم ہوئی۔ اسے کلائی سے تھامے کھینچتا ہوا ایک طرف لے کے گیا جہاں اندھیرا تھا اور درخت ہی درخت تھے۔ اس جگہ وہ دن میں بھی نہ جاتی تھی۔ عجیب سا حویلی کا وہ حصہ تھا جہاں سے اسے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ درخت کے ساتھ زور سے لگا کے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا، غصے سے اس کے 14ویں کے چاند کی طرح صاف شفاف چہرہ کو دیکھنے لگا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرے قریب آتی ہو؟ تم میں شرم و حیا مر گئی ہے جو اس طرح نامحرم کے قریب آتی ہو؟ اس کی پرتپش سانسیں مارج کے چہرے کو بری طرح سلجھا رہی تھی۔ روحان سے اس قدر سخت رویے کی اسے توقع نہ تھی۔ تنہائی میں کسی غیر مرد سے ملنے کا مطلب جانتی ہو؟ چھونا چاہتی ہو مجھے؟ یا خود کو مجھ سے؟ شٹ اپ روحان، کیا بولے جا رہے ہو؟ کچھ احساس ہے اس کے اس طرح الزام تراشی پہ مارج تڑپ ہی گئی۔ غلط نہیں کہہ رہا، بار بار میرے قریب آنے کا ایک ہی مطلب ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، مجھ سے ناجائز تعلق بنانا۔ چٹاخ۔ مارج کا ہاتھ اٹھا تھا، بدلے میں روحان نے بھی اس پہ ہاتھ اٹھایا لیکن بروقت روک لیا۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا ورنہ۔ مارج بہت سخت روحان سے ڈری تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ روحان اس کا قریب آنا غلط معنوں میں لے گیا تھا۔ روحان اسے جھٹکے سے چھوڑے جا چکا تھا جبکہ مارج منہ پہ ہاتھ رکھے وہیں درخت کے ساتھ بیٹھتی روتی چلی گئی۔ آج اسے اپنی محبت کے لٹ جانے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی پاک محبت پہ کتنا گندا الزام لگا کے گیا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کے روتی رہی۔ فارا کو ہوش میں آتے 12 گھنٹے کا وقت لگ گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو کسی انجان جگہ پہ پایا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ساری رات دامیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ نزت بیگم بھی گاہے بگاہے چکر لگاتی رہی لیکن دامیر خان 1 منٹ کے لیے اس کے پاس سے نہ ہٹا تھا۔ اسے اتنا زیادہ گلٹ تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو سزا دے دے۔ فارا کو ہوش میں آتا دیکھ وہ اٹھ کے اس کے پاس آیا۔ کیسی ہیں؟ لہجے میں نرمی تھی۔ فارا اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا دماغ معاف تھا، بالکل بلینک۔ فارا نے اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی تو دامیر نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دے کے بٹھایا۔ فارا اس کے لمس پہ کانپی تھی۔ تکیے کے سہارے بیٹھتے وہ دامیر خان کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فکر نہیں کریں، آپ محفوظ مقام پہ ہیں، آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، آپ کو بحفاظت آپ کے گھر چھوڑ دیا جائے گا۔ دامیر نے اس کی حیرانی دور کرنی چاہی۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ فارا نے بمشکل لب ہلائے۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی آواز نہ نکل رہی تھی۔ بار بار بولنا چاہا لیکن اس کی آواز نے حلق سے نہ نکلنا تھا اور نہ نکلی۔ فارا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہیں دوسری طرف دامیر کے گرد روحان کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ اس نے پتھرائی نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جسے وہ بالکل نہیں جانتا تھا اور اب اس کے نہ بول پانے پہ وہ خود پہ ضبط کھوتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ فارا اس ساری صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہاں کب سے تھی، اسے نہیں پتا تھا، لیکن لاسٹ ٹائم وہ ایک جگہ پہنچی تھی حور کو بچانے۔ یہ اسے یاد تھا لیکن حور بچ گئی یا نہیں اس بات سے انجان تھی۔ ایک بار پھر اسے حور کی فکر ستائی۔ اس کے برعکس اس نے یہ نہ سوچا کہ وہ بول نہیں پا رہی تھی، اپنے سے زیادہ اسے دوسروں کی پرواہ تھی۔
فارا اسماعیل شاہ کو۔ بیٹا کچھ تو بولو، نزہت بیگم نے کوئی 10ویں بار پوچھا تھا، لیکن فارا کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے گرد ابھی بھی دامیر خان کی شال لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس شال میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ دامیر خان کے علاوہ سبھی آئے تھے، لیکن فارا کو دامیر خان کا انتظار تھا کہ وہ آئے، اس سے بات کر کے وہ یہاں سے جا سکے، لیکن وہ نہ آیا۔ دن سے رات، رات سے پھر دن ہو گیا۔ وہ دامیر خان کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کب تک رہے گی۔ ایک تو اس کی آواز کھو گئی تھی، اوپر سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس علاقے میں ہے۔ اس نے ایک ملازمہ سے پین اور پیپر منگوایا، اور اس دوران مارج اس کے پاس تھی۔ روحان کے دھتکارنے کے بعد وہ آج اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور سیدھا اس لڑکی کے پاس آئی تھی۔ فارا نے پیپر پہ اپنا نام لکھا اور یہاں سے جانے کا کہا۔ مارج نے اسے مسکرا کے دیکھا۔ آپ کا نام بہت پیارا ہے، فارا اسماعیل شاہ۔ ہم خان ہیں۔ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ ادا سائیں کو آپ کہاں سے ملی؟ مارج نے بہت اشتیاق سے اسے دیکھتے پوچھا۔ فارا نے کچھ پل سوچا اور پیپر پہ اپنے شہر کا نام لکھا۔ مارج اس کی رائٹنگ پہ فدا ہی ہو گئی۔ پلیز مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ اپنے ادا سائی سے کہیں مجھے گھر جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ فارا نے سب لکھتے پریشانی سے مارج کو دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، ادا سائی کو بابا سائی نے آج بلوایا ہے، جیسے ہی وہ آتے ہیں آپ کو شہر بھیجنے کا بندوبست کر دیں گے۔ مارج نے اس کی تسلی کرائی تو فارا نے لب بھینچے۔ مارج وہاں سے اٹھ کے باہر آ گئی، جہاں پرانی ملازمائیں کام میں مصروف تھیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی تھی۔ ان کی باتیں ایسی تھی کہ مارج کے قدم ٹھٹکے۔ ارے ایسا ہی ہوگا، ہمارے ہاں یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ جس عورت پہ مرد اپنی چادر ڈال دیتا ہے نا، وہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ اور تم نے دیکھا نہیں کس طرح چھوٹے سائیں اس لڑکی کو اپنی چادر ڈالے حویلی میں لائے۔ اب تو رسم کے مطابق دونوں کا نکاح ہوگا، ایک بڑی بوڑھی ملازمہ نے پریقین انداز میں کہا۔ لیکن کیا وہ لڑکی مانے گی؟ ارے میں کہتی ہوں وہ شہر کی لڑکی ہے، بڑا وہ کیوں گاؤں کے خان سے شادی رچائے گا؟ دوسری نے بھی مزید کریدا۔ ارے اندر کی بات ہے، تمہیں نہیں پتا، کل بڑی بیگم سا اور بڑے سائیں نکاح کی باتیں کر رہے تھے۔ چھوٹے سائیں تبھی تو 2 دن سے حویلی نہیں آئے، وہ اس لڑکی کے حوالے سے کچھ پتہ کروانے شہر گئے ہیں۔ دیکھو اب کب ہوتا ہے نکاح؟ یہ تو 16 آنے پکی بات ہے، دلہن تو یہ چھوٹے سائیں کی ہی بنے گی۔ اس بوڑھی ملازمہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے کہا، جبکہ مارج نے وہاں سے فوراً اندر ماں کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے یہ سب کنفرم کرنا تھا، اور یہ سب تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی تھی۔ وہیں دوسری طرف حور ادا سائیں کی منگ تھی، تو کیا وہ منگنی ختم ہو گئی؟ بہت سارے سوال تھے جن کے حور کو جواب چاہیے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یہاں سے جانا ہے، فارا نے آنسو پونچھتے پیپر پہ لکھا تھا، جبکہ دامیر خان اس کو یوں روتا دیکھ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ کل سے یہ بات پوری حویلی میں پھیل چکی تھی، دامیر خان کا نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو وہ اپنی شال اڑا کے گھر لایا۔ یہی رسم تھی اس خاندان کی۔ ایک بار جس لڑکی کو مرد اپنی چادر اڑا دیتا، وہ اس کی محرم تصور ہو جاتی، اور اب ان کے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ فارا کو جب سے نزہت بیگم نے بتایا کہ اس کا نکاح ان کے بیٹے سے کیا جا رہا ہے، تب سے وہ رو رہی تھی اور کسی صورت اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ماڑا تم کیسے قبول نہیں کرو گی؟ جب سے آئی ہو دامیر سائی کے کمرے میں ٹھہری ہو، اس کی چادر بھی تم نے اوڑھی ہے، اس کا مطلب جانتے ہو تم؟ نزہت بیگم تھوڑا غصہ ہوئی تو فارا سہم گئی۔ انجان لوگ، انجان جگہ، وہ کسی کو بھی تو نہیں جانتی تھی، اوپر سے اس کی آواز بھی ساتھ چھوڑ گئی تھی، کسی کو مدد کے لیے بھی کیا پکارتی، اور یہاں سب اس کا نکاح کرنے کی ٹھانے بیٹھے تھے۔ فارا نے دامیر خان سے ملنے کی ضد کی اور وہ اس کے سامنے تھا، اسے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس بات نے اسے مزید تکلیف پہنچائی تھی۔ دامیر خان نے پیپر قلم اسے تھمایا تو وہ لب بھینچے آنسو پیتے اپنا مدعا لکھ گئی۔ دیکھیں میری بات اب غور سے سنیں، آپ نے اپنے گھر جانا ہے تو نکاح کرنا ہوگا، یہ رسم ہے یہاں کی، ورنہ آپ کو یہاں سے کسی صورت نہیں جانے دیا جائے گا۔ میں کیوں کروں آپ سے نکاح؟ اگلی بات لکھتے وہ غصے سے لال بھی ہو رہی تھی، کیونکہ آپ 3 دن سے یہاں پہ ہیں، اور جب لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہتی ہے تو معاشرے میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے شاید آپ جانتی نہیں ہیں۔ دامیر خان اس بار تھوڑا سختی سے بولا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں، اور میرا اللہ، میرے پاک دامن ہونے کی گواہی کے لیے مجھے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ مجھے ابھی اسی وقت میرے گھر چھوڑ کے آئیں۔ فارا بھی نڈر انداز میں اٹھتی اب دامیر خان کو دیکھ رہی تھی۔ ناممکن، یہ ایک لفظی جواب دیتا وہ کھڑا ہوا کہ فارا نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ وہ لب بھینچے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ جو بولنا چاہ رہی تھی بنا اس کے کہے بھی دامیر جان گیا تھا۔ مس فارا، اسماعیل شاہ، تھوڑی دیر میں نکاح ہوگا، اس کے بعد جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا، لیکن نکاح لازمی ہوگا۔ اگر یہاں سے جانا ہے تو جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ دامیر خان نے اپنے کالر کو نہیں چھڑایا تھا۔ کوئی بھی آج تک اس کے کالر تک نہیں پہنچا تھا۔ گریبان تک پہنچنے والے کے وہ ہاتھ کاٹ دیتا تھا، لیکن فارا کو وہ جو تکلیف دے چکا تھا اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ فارا کی گرفت اس کے کالر سے ڈھیلی پڑی تھی۔ اپنے آنسو پونچھتے وہ پیپر پہ کچھ لکھتی اس کے سامنے آئی۔ نکاح کے بعد مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ گے، وعدہ؟ فارا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دامیر نے اسبات میں سر ہلایا۔ چھوڑ آؤں گا، لیکن کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے یہاں۔ دامیر نے اسے دھیمے اور نرم لہجے میں کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ فارا بنت اسماعیل شاہ، آپ کا نکاح دامیر بخت خان ولد نواز بخت خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک گہری خاموشی چھائی تھی۔ دامیر خان پردے کے دوسری جانب موجود تھا، جبکہ فارا گھر کی خواتین کے ہمراہ موجود تھی۔ ماں یاد آئی، بابا یاد آئے۔ کیسے جواب دے گی سب کو؟ کیسے سمجھائے گی سب کو؟ ایک کرب، ایک ملال تھا، لیکن وہ ایک زندان میں قید نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا یہ نکاح اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ یہاں سے نکلتے ہی اپنے بابا کو سب بتا کے فوراً علیحدگی اختیار کر لے گی۔ ویسے بھی وہ اس بات سے مطمئن تھی کہ اس کے بابا بہت اچھے وکیل تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی جو جوڑے آسمانوں پہ جڑ جاتے ہیں انہیں دنیا والے کبھی الگ نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ نکاح کا پوچھا۔ فارا کے منہ سے خود قبول ہے نکلا۔ یہ معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فارا ابراہیم شاہ اور دامیر بخت خان کا نکاح سر انجام پا گیا۔ مبارکباد کا شور اٹھا۔ گھونگھٹ میں ہی فارا کو مبارکباد دی گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خود کو بچایا ہے یا مزید پھنسا لیا ہے۔ بہو رانی، اس گھر کی نئی مالکن، بہت بہت مبارک ہو جی۔ سبھی خواتین اب گھونگھٹ کے اندر منہ کر کے دھیرے سے فارا کا چہرہ دیکھتی، تعریفوں کے پل باندھتی فارا کو مزید ڈرا رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے کچھ اچھی وائبس کیوں نہیں آ رہی؟ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی۔ دامیر بخت خان کے نکاح کی خوشی میں پورے گاؤں کو کھانا کھلایا گیا تھا اور خیرات بھی تقسیم ہوئی۔ پورا گاؤں خوش تھا سوائے دوسرے گاؤں کے سردار سائم خان کے۔ سائم خان چاہ کے بھی کچھ نہ کر سکا۔ اس کی بہن نے اس کا سر جس طرح دونوں گاؤں میں جھکایا تھا، اس کے بعد اس کے حصے میں موت ہی آنی تھی۔ ایک رشتہ تھا بٹا سٹا کا جو ٹوٹ گیا تھا، دامیر بخت خان کا بھی اور مارج کا بھی۔ لیکن اب مارج کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جس طرح روحان نے اس کے ساتھ سلوک کیا، اس کے بعد اس کے دل کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے کہ وہ چاہ کے بھی اب مسکرا نہیں سکتی تھی۔ مارج، پتر دیکھنا تو، یہ ابھی تک نذیرہ کیوں نہیں آئی؟ ہال میں وہاں مٹھائیوں کے ٹوکرے لانے کو کہا اور ابھی تک نہیں آئی تھی۔ جی میں دیکھتی ہوں، وہ دھیرے سے کہتی وہاں سے نکلتی ہال کی جانب بڑھی۔ اپنے دھیان میں جاتے اس کو ارد گرد کا ہوش ہی نہیں تھا، نہ ہی وہ سامنے 2 سیڑھیوں کو دیکھ پائی، اور بری طرح سے لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ آنے والے شخص نے اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ جانا پہچانا لمس، خوشبو۔ مارج نے اپنی آنکھیں دھیرے سے واقی، سامنے ہی وہ پوری آن بان سے کھڑا اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ کتنے دنوں کی آنکھوں کی پیاس تھی جو آج بجھ رہی تھی۔ مارج بھی تو اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس دن اس نے سب جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ وہ اپنے اور اس کے بیچ کے فرق کو جان کے اپنے قدم روک لے، لیکن اسے تو روک لیتا، اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف مارج کا تھا۔ مارج نے دھیرے سے اس کا بازو چھوڑا تو روحان بھی ہوش میں آتا اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتا پیچھے ہٹا۔ مارج نے رخ پھیرا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا یوں نظر انداز کر کے جانا، بنا کچھ کہے جانا، روحان کا دل بری طرح چھلنی کر گیا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ وہاں سے مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے نکاح کے بعد میرے گھر چھوڑ کے آئیں گے، اب آپ کیسے مکر سکتے ہیں؟ فارا کی آواز لوٹ آئی تھی۔ اب وہ غصے سے بولتی دامیر کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دامیر نے گہرا سانس خارج کیا۔ دیکھیں، میں نے انکار نہیں کیا، لیکن آج ہی تو نکاح ہوا ہے، آج کیسے لے کے جا سکتا ہوں؟ کچھ دن ویٹ کریں۔ میں نہیں، بالکل نہیں،
میں کل صبح ہی واپس جانا ہے، سنا آپ نے؟ غصے سے وہ بس بولتی جا رہی تھی اور دامیر اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا جو دلہن کے روپ میں سیدھا اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ آپ نے کچھ کہا؟ دامیر نے معصوم بنتے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ فارا کو اس کا یوں نظر بھر کے دیکھنا دل دھڑکا گیا۔ آپ پلیز مجھے گھر چھوڑائیں۔ اب کی بار وہ چہرے پہ مسکینی سے تاثرات سے جا چکی تھی جس سے دامیر خان بہت محظوظ ہوا رہا تھا۔ اچھا، فکر نہ کریں، کل صبح کچھ کرتا ہوں۔ دامیر نے اپنی گھڑی اتارتے ایک طرف رکھی۔ فارا وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ کیا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ دامیر اس کی جانب پلٹتے پوچھنے لگا۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ دامیر کی تو آنکھیں ہی کھل گئیں اس کی بات سن کے۔ میں اپنے بستر پہ سونے کا عادی ہوں، آپ چاہیں تو بستر شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن اپنے بستر کی قربانی نہیں دے سکتا۔ دامیر نے صاف لفظوں میں فارا کو بتاتے اب باتھ روم کا رخ کیا۔ فارا نے لب بھینچے، وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں یہاں صوفے پہ ہی سو جاؤں گی، لیکن بستر کبھی شیئر نہیں کروں گی کسی غیر شخص کے ساتھ۔ غیر شخص؟ خود سے سوال کیا۔ وہ تو اب غیر نہیں ہے، دل نے جواب دیا، لیکن یہ سب وقت کی ضرورت تھا۔ وقت گزر جائے گا، رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ جوڑا ہے یہ رشتہ۔ خود کو مغموم تسلی دی جبکہ دل اسے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اب وہ اس کا مجازی خدا ہے۔ یہ لے تکیا، بنا تکیا کے سوئیں گی تو گردن میں درد ہوگا۔ دامیر فارا کو مسلسل صوفے پہ کروٹیں بدلتا دیکھ بالآخر اٹھتا اس کے پاس تکیا لے گیا۔ فارا نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے اسے دیکھا اور پھر برا سا منہ بنا کے کروٹ دوسری جانب موڑ لی، جس کا مطلب تھا نہیں چاہیے۔ دامیر کو اس کا ایٹیٹیوڈ حیران کر گیا، لیکن ایسی دبنگ لڑکی ہی تو اسے اپنی لائف میں چاہیے تھی۔ وہ چاہتی تو اس کی دھن دولت جائیداد رتبہ دیکھ اس کے نکاح میں آتے ہی اسے رجھانے کی کوشش کرتی، اپنی خوبصورتی سے دامیر کو اپنی طرف راغب کر سکتی تھی اور اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن اس کا مسلسل گریز دامیر کو اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ دھیرے سے آگے ہوتے فارا کا سر اٹھا کے اس کے سر کے نیچے تکیا رکھا۔ فارا نے اسے سخت گھوری سے نوازا تھا تو وہ نرم اور دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ واپس بستر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ لیٹتے ہوئے بھی سارا دھیان فارا کی طرف تھا۔ آج کے دن کے بارے میں سوچتے جہاں اس کے لب مسکرائے وہیں اگلے دن کا سوچ کے اس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، آپ نے مجھے ٹریپ کیا، اب بس، اب میں یہاں ایک پل مزید نہیں رکوں گی۔ فارا نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ وہ 2 دن سے دامیر خان کا ویٹ کر رہی تھی اور وہ یہاں نہیں تھا۔ حویلی میں وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ دامیر سے نکاح اس نے اسی شرط پہ کیا تھا کہ وہ اسے واپس جانے دے گا۔ اب وہ خود ہی غائب تھا۔ وہ اس حویلی کی اتنی سخت سیکیورٹی میں یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ اب تک بھاگ گئی ہوتی، لیکن اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی پلاننگ کر لی تھی۔ اس کے لیے اس نے اس حویلی کی ایک ملازمہ کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور آج رات اس نے حویلی سے بھاگنے کا پروگرام سیٹ کیا، یہ جانے بنا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فارا رات کی تاریکی میں حویلی سے ملازمہ کے کپڑے پہنے ایک ملازمہ کی مدد سے اپنا حلیہ بدل کے نکل آئی تھی۔ اب وہ وہاں سے نکلتی حویلی کی حدود کو پار کرتی کچی سڑک پہ جا پہنچی۔ کافی زیادہ بھاگتے وہ اب ایک سڑک کو پار کرتی پکی سڑک پہ آ گئی تھی۔ بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ دائیں بائیں دونوں اطراف میں دیکھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ یا اللہ، کہاں جاؤں؟ کس طرف کی سڑک شہر کو جائے گی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں سے شہر کتنا دور ہے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ فارا اوپر آسمان کی طرف دیکھتی اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے گاڑی کی ہیڈ لائٹس دور سے نظر آئیں۔ اسے اندھیرے میں امید کی کرن دکھائی دی۔ گاڑی قریب آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ ہلا کے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہوتے مدد طلب کی۔ گاڑی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اچانک سے فارا کو اپنی غلطی کا احساس جاگا۔ گاڑی رکی تھی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا، چہرے پہ سخت کرختگی اور بڑی بڑی مونچھوں کا بل دیا۔ ستانوم سدے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پشتو میں پوچھا، جبکہ فارا کے تو اوپر سے ہی اس کی پشتو گزری تھی۔ فارا نے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ادھر سے ادھر دیکھا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اسے جائے فرار ڈھونڈنا تھا۔ اب وہ پشتو میں اپنے ملازم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ فارا نے وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ شخص چلایا اور اس کا ملازم فارا کے پیچھا کرنے لگا، اور 2 منٹ میں ہی وہ فارا تک جا پہنچا۔ اسے بازو سے پکڑ کے اپنے مالک کے پاس لایا۔ اب وہ پھر اپنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔
فارا کو اس سے سخت کریہت آئی۔ اس نے شور مچانا چاہا کہ ملازم نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تا ڈیرا ڈیرا خئی، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے گرد چکر لگاتے اس کا آنچل تھاما، جسے فارا نے جھٹکا دیتے چھڑایا۔ اسے شخص کو سخت غصہ آیا۔ اس نے فارا کو ایک زور کا تھپڑ رسید کیا کہ وہ دور زمین پہ جا گری۔ اس کے ہونٹ کا کونا پھٹا تھا، اس میں سے خون رسا تھا۔ ابھی وہ اس سے سنبھل نہ پائی کہ اس شخص نے فارا کو بالوں سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ سر میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ پشتوں میں اسے بہت کچھ بکے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے فارا کو انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ ایک طرف دھکیلتا وہ فارا کو جھاڑیوں میں لے جا کے دھکا دے گیا اور اس کا دوپٹہ اتار کے دور ہوا میں اچھال دیا۔ کہا لگاتے وہ اب مکروہ ہنسی ہنستا اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ فارا جھاڑیوں سے اچھی خاصی زخمی ہوئی تھی، لیکن سامنے والے کے خطرناک ارادوں سے گھبراتی وہ اٹھ کے بھاگنے لگی تو اس شخص نے فارا کو ٹانگوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ فارا کی چیخ بلند ہوئی۔ اتنے کرب سے وہ چلائی کہ اس کے حلق سے آواز نکلتی وہاں گونجی۔ اس شخص نے فارا کے منہ کو دبوچا اور اس کی شرٹ کو کندھے سے پھاڑتے وحشیوں کی طرح اس پہ اپنے ناخن مارے۔ فارا تڑپ ہی گئی۔ اللہ! وہ جتنا اونچا چلا سکتی تھی چلائی تھی، لیکن وہ شخص رک نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف سے بھی شرٹ کے بازو کو پھاڑتا وہ فارا کو زمین پہ بری طرح دھکا دیتا کہا لگا رہا تھا۔ فارا اپنا آپ یوں ارزاں ہوتے دیکھ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹی، لیکن وہ اسے بری طرح دبوچ چکا تھا۔ اسی لمحے ایک گاڑی اسے گزرتی دکھائی دی۔ اس گاڑی میں بیٹھا دامیر خان بھی اسے صاف دکھائی دیا۔ وہ فون پہ بات کر رہا تھا۔ دامیر! وہ جتنی اونچی آواز میں چلا سکتی تھی چلائی تھی۔ دامیر کے دماغ کو جھٹکا لگا، لیکن اس نے وہم سمجھا۔ خان! اب کی بار وہ اسے اس نام سے پکار گئی جو سب اسے کہتے تھے، خان! وہ شخص فارا کے چہرے کی طرف جھکنے لگا تھا کہ پاس پڑی ایک اینٹ پہ فارا کا ہاتھ ٹکرایا۔ فارا نے وہ پوری قوت سے اٹھاتے اس شخص کے سر میں دے ماری۔ اینٹ لگتے ہی وہ شخص درد سے دوہرا ہو گیا۔ فارا اپنے آپ کو سنبھالتے بمشکل اٹھی تھی، لڑکھڑائی لیکن پھر بھی ہمت نہ ہاری اور بھاگتے ہوئے آگے بڑھی کہ کسی کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ فارا کو لگا کہ اس کی رہی سے ہی ہمت بھی جواب دے گئی ہے۔ اس کا پورا سر گھوم گیا۔ سر اٹھا کے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ خان! ایک پل کو تو فارا بھی سہم گئی۔ دامیر خان نے ایک لمحہ کی بھی دیری کیے بنا اپنی چادر سے فارا کے بکھرے وجود کو ڈھانپا۔ فارا نے تشکر بھرے انداز سے اسے دیکھا، جبکہ وہ شخص غصے سے بفرا ہوا پھر سے فارا کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ فارا کو چھوتا، دامیر خان اس کے سامنے ڈھال بنتا اسے اپنے پیچھے کر گیا اور سامنے آنے والے شخص کی گردن کو بری طرح دبوچا کہ اس کی آنکھیں ابل کر باہر کو آنے لگیں۔ دامیر خان کے گارڈز نے اس شخص کے ڈرائیور اور 2 گارڈز پہ بھی بندوقیں تان لی تھیں۔ وہ بھی آگے بڑھ کے اپنے مالک کو نہ چھڑا سکے۔ چھوڑ دو سائیں! وہ شخص بلبلا کے رہ گیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی سردار دامیر خان کی عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ دامیر خان کی للکار پہ پورا علاقہ گونج اٹھا۔ وہ شخص تو ہکا بکا رہ گیا۔ ماں اف کر دے سائیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑتا معافی مانگ رہا تھا۔ معاف کر دوں؟ ارے کیسے معاف کر دوں؟ ان گندے ہاتھوں سے چھوانا۔ ایک لمحے میں وہ دونوں بازو کو مروڑتا جھٹکا دے کے توڑ گیا۔ اس کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز بآسانی سنائی دی۔ فارا نے ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے کیے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس شخص کی چیخوں پکار ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اس کو لے جاؤ اور اتنا مارو کہ یہ مر جائے۔ دامیر خان کی سفاکیت اور نڈر فیصلہ سے پورا گاؤں واقف تھا۔ اس تڑپتے شخص کو وہاں لے جایا گیا تو دامیر خان خود پہ قابو کرتا فارا کی طرف مڑا، جو اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دامیر خان اس کی جانب ایک قدم اٹھاتا بڑھا تھا کہ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہوتی زمین بوس ہوتی کہ دامیر خان نے اسے فوراً آگے بڑھ کے اپنی باہوں میں سنبھالا اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ فارا کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے خود کو نرم و ملائم بستر پہ پایا۔ سر میں جیسے ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس نے اٹھتے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا جو بدلے جا چکے تھے۔ وہ لرزی تھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ تبھی مارج اندر داخل ہوئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی بھابھی صاحب؟ مارج کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ ٹھیک ہوں، میرے کپڑے؟ وہ بولتے بولتے رکی۔ اس کی آواز لوٹ آئی تھی۔ مارج نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کی آواز لوٹ آئی ہے بھابھی صاحب، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں سب کو بتا کے آئی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے واپس مڑی تھی۔ آپ کے کپڑے ہم نے تبدیل کروائے ہیں۔
بھائی صاحب حویلی نہیں ہے، ساتھ میں ایک آنکھ دبائی۔ فارا نے ایک گہرا سانس خارج کرتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موندی۔ گہری کالی اندھیری رات گزر گئی تھی۔ دن کے اجالے نے دل پہ لگی مہر بھی ہٹا دی تھی۔ جس طرح دامیر اس کی عزت اور جان کا محافظ بنا، وہ دل سے اس کی ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں دامیر کے لیے جذبات پیدا ہو چکے تھے، نرم گرم جذبات۔ وہ دامیر خان کے بارے میں سوچتے مسکرائی تھی، اور سب سے بڑھ کے اس کا حیا پن۔ اتنا غصہ ہونے کے باوجود وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، اس کا لباس تک اس نے نہیں بدلا تھا۔ اس بات سے فارا کے دل میں دامیر کے لیے مزید قدر و منزلت بڑھی تھی۔ میں یہاں سے بھاگتی رہی خود کو بچانے کے لیے، لیکن نہیں جانتی تھی دامیر خان میری اصل پناہ گاہ ہے۔ یہی جگہ ہے، میرے اصل محافظ تم ہو۔ وہ اپنی سوچوں پہ مسکرا رہی تھی جب بڑی بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے بہت خوشی سے فارا کا ماتھا چوما اور اس سے ڈھیروں پیسے وار دیے۔ سبھی ملازمائیں خوش تھیں، سبھی کو بہت کچھ نوازا گیا۔ پوری حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا۔ آج میں اپنی بہو کو دلہنوں کی طرح سجا دینا چاہتی ہوں، اور آج پورے گاؤں کو کھانے کی دعوت عام ہوگی۔ نصرت بیگم بہت خوش تھیں۔ آج سب سے ہم اپنی بہو کا تعارف کروائیں گے اور اپنی بہو کا عہدہ سونپیں گے۔ ان کی باتیں سنتی فارا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اماں بیگم، بھائی صاحب آگے ہیں، مارش نے اندر آتے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، تو نصرت بیگم نے سب ملازماؤں کو باہر بھیج دیا۔ دامیر خان کے اندر داخل ہونے پہ نصرت بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ دامیر خان کو دیکھتے فارا کا دل بہت بری طرح سینے میں پھڑ پھڑایا۔ مبارک ہو بیٹا، بہو کی آواز لوٹ آئی ہے، ہمیشہ خوش و خرم رہو، اللہ آپ دونوں کو آباد رکھے، آمین۔ وہ دعا دیتی باہر نکلی تھی۔ دامیر خان نے ایک نظر فارا کو دیکھا جو پورے استحقاق سے اس کے بستر پہ براجمان تھی۔ اس کی آنکھوں کی لو دیکھتے اس پل کو دامیر ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی پل اسے نظر انداز کرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ فارا خاموش بیٹھی رہ گئی، جانتی تھی وہ ناراض تھا اس سے، جو اس نے حرکت کی اس کے بعد ناراضگی جائز تھی، لیکن مناؤں کیسے؟ فارا کو تھوڑی پریشانی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ شاور لیتا ٹاول سے بال خشک کرتا باہر نکلا۔ اس کے سلکی بال اس کے ماتھے پہ گرتے اسے مزید خوبرو بنا رہے تھے۔ فارا کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ بہت ہمت کرتی وہ اٹھی تھی اور دامیر خان کے قریب آئی تھی، لیکن کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ اماں حضور نے آج ولیمے کی تقریب رکھ لی ہے، تو اسے ہو لینے دیں، اس کے بعد 1 منٹ کی دیری کیے بنا آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں گا، لیکن میری درخواست ہے آپ سے، تب تک آپ کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے گا جس سے آپ خود کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ میرا وعدہ ہے آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ کو آزادی چاہیے تو آپ کو آزاد کر دوں گا، لیکن مزید کوئی حماقت مت کیجیے گا۔ سخت گیر الفاظ، غسیلا لہجہ اور سپاٹ انداز۔ فارا کا دل ہی چھلنی کر گیا۔ فارا کو خاموش پاتے وہ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ 2 آنسو آنکھوں سے بہتے فارا کے گالوں پہ بے مول ہونے لگے۔ وہ فارا کو اس کے گھر لے آیا تھا، اور فارا کو حیرت تھی کہ اس کے گھر کا ایڈریس کیسے جانتا تھا، لیکن اس نے پوچھنے سے زیادہ خاموشی کو ترجیح دی۔ وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا، جبکہ فارا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل نکال کے رکھ دیا ہو، اور بے جان لوتھڑا گھر کی دہلیز کی جانب بڑھا۔ بنا ایک لفظ دامیر خان سے کہے وہ چپ چاپ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں کھڑا رہا۔ بارش نے زور پکڑا تو میگھ کھل کے برسا، جبکہ دامیر خان کو بالکل پرواہ نہ تھی۔ وہ وہیں کھڑا کار کے ساتھ ٹیک لگائے اس گھر کو تکے جا رہا تھا جہاں سے وہ ابھی ابھی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ پلٹا گاڑی کی جانب۔ ایک امید تھی جو بجھ گئی تھی کہ وہ کچھ کہے گی، وہ آئے گی، لیکن نہ اس نے کچھ کہا نہ وہ آئی۔ شکست خوردہ انداز میں گاڑی کا دروازہ کھولا کہ ایک دم سے میگھ برسنا تھم گیا۔ دامیر نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو اپنے سر پہ چھتری کو پایا۔ پلٹ کے دیکھا تو فارا خود بھیگتی اسے بارش سے بچا رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں بھیگ رہی ہو؟ دامیر خان نے بے چینی سے چھتری کا رخ اس کے سر پہ کیا۔ فارا کے ہاتھوں پہ اپنا مضبوط ہاتھ کو رکھتا اس کے دل میں محبت کی کونپلیں کھلا رہا تھا۔ آپ بھی تو بھیگ رہے ہیں خان سائیں۔ فارا کا لہجہ بدلا تو الفاظ بھی بدل گئے۔ اس کے الفاظ پہ غور کرتا وہ ٹھٹکا تھا۔ میں اوروں کے لیے خان سائی ہوں، اپنوں کے لیے نہیں، اور جاؤ اندر، بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ دامیر نے اتنی سنجیدگی بھرے انداز سے کہا کہ فارا کو غصہ سا آنے لگا۔ آپ اندر چلیں۔ فارا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دامیر نے اس کا ہاتھ دیکھا جو اب اس کے ہاتھ کے اوپر تھا اور پورے حق سے تھا۔ دامیر نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، گاؤں واپس جانا ہے، اپنا کیا وعدہ پورا کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے گھر والوں کو معاف کر دینا۔
جنہوں نے زبردستی آپ کا نکاح میرے ساتھ کروا دیا، لیکن اب آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ دامیر نے سپاٹ انداز میں کہتے گاڑی کا دروازہ دوبارہ کھولا، جسے فارا نے غصے سے بند کیا کہ اسی لمحے اندر سے خالہ بھی کی آواز ابھری۔ فارا نے اندر جاتے انہیں اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ دوبارہ چھتری لیے دامیر سے ملنے آئی تھی۔ خالہ بھی کو باہر آتا دیکھ وہ انہیں دیکھنے لگی، جبکہ دامیر ان کو دیکھتے ان کی جانب بڑھا، اور جس انداز سے دونوں ملے فارا کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کے ملنے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جو فارا کو بری طرح کھلا تھا۔ ارے بیٹا، اتنی تیز بارش ہے، اندر آ جاؤ، جب بارش رکے گی تو چلے جانا۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی خالہ وہ بھی کہنے پہ اندر آیا۔ فارا نے اس کے لیے کافی بنائی۔ اتنی دیر میں وہ خالہ بھی کے پاس بیٹھا ان کا حال احوال پوچھتا رہا۔ آپ انہیں جانتی ہیں خالہ بھی؟ کافی دامیر کے سامنے رکھتے سنبھل کے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آپ کے اچانک غائب ہونے پہ دامیر پتر نے ہی ساتھ دیا اور بہت خیال رکھا۔ ان کے لہجے میں مٹھاس تھی، اور دامیر پتر نے ہی یقین دلایا کہ وہ آپ کو لے آئیں گے، اور دامیر پتر نے اپنا کہا کر دکھایا۔ خوش رہو بیٹا، اس کے کندھے پہ تھپکی دیتی بولی تھی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ خالہ بی سے دامیر خان نے کچھ نہ چھپایا تھا، اپنے اور فارا کے نکاح کے متعلق سب بتا دیا تھا۔ وہ اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ دامیر خان واپس جانے کی اجازت لے چکا تھا۔ وہ اب گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ میری بات سنیں دامیر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، پلیز رکیں۔ فارا اس کے پیچھے بھاگی تھی، اس کے قدم رکے تھے۔ وہ پلٹا تھا کہ فارا اس سے بری طرح جا ٹکرائی۔ دامیر نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے گرنے سے بچایا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اس بات کی چیخ چیخ کے گواہی دے رہے تھے کہ وہ بھی اس سے پیار کرنے لگی ہے، لیکن دامیر خان تو لفظوں کے اظہار کی ضرورت تھی۔ پلیز مت جائیں چھوڑ کے۔ فارا اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھوں سے دیکھتے کہا، آپ ہی تو چاہتی تھیں یہ جدائی، فراق کا اکیلا پن، اسی بنا پہ تو نکاح ہوا تھا، پھر کیا ہوا؟ گھپیر لہجے میں پوچھتا وہ فارا کے دل کے تار چھڑے جا رہا تھا۔ ہوں تو آپ کے نکاح میں، کس طرح چھوڑ سکتے ہیں مجھے؟ فارا نے حق جتاتے اس کے پاس ہوتے پوچھا۔ نکاح کا مطلب سمجھتی ہیں؟ اب کی بار اسے سانسوں سے بھی قریب تر کرتا، وہ اپنی بھاپ سے بھی گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جھلسانے لگا۔ مت جائیں۔ فارا نے دل کی بات کہنے میں دیر نہ لگائی۔ اس کا یہ شرمایا لجایا انداز دامیر خان کے دل پہ بجلی بن کے گرا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ فارا اس کے لیے یوں بھی اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ جھکتا محبت کے پہلے لمس سے آشنا کروا گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ان لمحوں کے زیر اثر تھی۔ پھر سے کہو۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے شدت سے کہا۔ وہ گہرے سانس لیتی بمشکل اس کی آنکھوں میں دیکھتی نظریں جھکا گئی۔ دامیر خان کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتا پرسکون ہوتے آنکھیں موند گیا۔ اسماعیل شاہ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچے تھے۔ وہ اپنا پروجیکٹ چھوڑ کے آئے تھے، کیونکہ جو بات ان تک پہنچی تھی اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ اڑ کے فارا کے پاس پہنچ جائیں۔ گھر میں قدم رکھا تو غیر معمولی خاموشی کا احساس جاگا۔ فارا، فارا، انہوں نے بے چینی سے آوازیں دیں تو وہ جو ہستی بارش میں کھڑے ارد گرد سے گرد بے خبر بھیگ رہے تھے آواز پہ چونکے۔ بابا۔ فارا نے باپ کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ اسماعیل شاہ بھی انہیں دیکھ کے اپنی جگہ پہ ٹھٹکے تھے، وہ بھی بارش میں بھیگ چکے تھے۔ فارا آگے بڑھتی کہ ایک دم سے مہروز اس کے راستے میں حائل ہوا۔ فارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ اپنی شال اس کے گرد لپیٹتی اس کو اپنی شال سے ڈھانپتا، اس کا کانپتا وجود محسوس کرتا وہ اب کی بار ایک طرف ہوا تھا۔ اس کا اتنا خیال۔ فارا تو دل و جان سے اس کی دیوانی ہو رہی تھی۔ مڑ کے اپنے باپ کو دیکھا، ان کی پیش قدمی کی۔ بابا، دھیرے سے انہیں پکارا، جن کی نظریں دامیر خان پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ ان کی نظروں کی سیدھ میں دیکھتے فارا کا دل دھڑکا تھا۔ بابا، کچھ غلط مت سمجھے گا، میں آپ کو سب بتا دوں گی، پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ایک طرف جان سے پیارے بابا تو دوسری طرف اس کا عشق تھا۔ ہاں، اس کی دیوانی ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نکاح کے بعد اس کے اندر محبت جاگزی ہوئی ہے، یا دامیر خان کی اچھی عادت نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ لیکن جو بھی تھا، اب دامیر کو کھونے کے احساس سے اس کی جان جا رہی تھی۔ اندر چل کے بات کریں؟ اسماعیل شاہ نے سنجیدگی سے کہتے اندر کی جانب رخ کیا۔ فارا نے دامیر خان کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ جائیں اندر، آپ کے بابا جان ہیں، ان کی بات سنیں، ان سے اپنے دل کی بات کہیں۔ آپ بھی چلیں نا اندر، پلیز۔ وہ منمنائی۔ میں یہیں ویٹ کرتا ہوں، اب جائیں، پختہ انداز میں کہا۔
یہاں بارش میں؟ وہ پریشان ہوئی۔ بارش ہے تو کیا ہوا؟ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ اس کے گرد شال کو مزید لپیٹتا اسے اپنا ہونے کا احساس بخش گیا۔ اسماعیل صاحب نے دامیر کا شکریہ اور فارا کو سب بتا دیا کہ کس طرح دامیر ساری سچائی بتانے استنبول ان کے پاس آیا تھا اور نکاح میں بھی ان کی مرضی شامل تھی۔ تو فارا کو سخت حیرت ہوئی، لیکن اسے اس بات کی خوشی ضرور ہوئی تھی کہ اسے اپنے باپ کو کوئی صفائی نہیں دینی پڑی تھی۔ اس سے راضی تھے۔ فارا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی جبکہ دامیر خان اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ آپ حور کو جانتی ہیں؟ اس اچانک سوال پہ فارا چونکی۔ کیا آپ جانتے ہیں حور کو؟ فارا کو اچنبھا ہوا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ میری بچپن کی منگیتر تھی۔ دامیر نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حور آپ کی؟ فارا کے اندر کچھ چبھن سی ہوئی تھی۔ دامیر اٹھ بیٹھا تھا اور پھر اسے ساری بات بتا دی۔ فارا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اب وہ کہاں ہے؟ بمشکل پوچھتے ہوئے دامیر کو دیکھا۔ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے، سرد و سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ مطلب؟ وہ بھی اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے جو کیا اس کے بعد اس کا بچنا ناممکن تھا۔ وہ اس شخص کے لیے بھاگی، اپنا آپ اس شخص کو سونپا جس نے اس کا یوز کیا، اپنے دوستوں کے حوالے کیا اور اس کو نہ زندہ میں رہنے دیا نہ مردہ میں، اور پھر یہی نہیں، اسے بیچ دیا باہر ملک۔ بس کر دے دامیر، مجھ سے نہیں سنا جائے گا۔ فارا نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ دامیر نے اسے خود سے گلے لگایا۔ جانتی ہو، میں اسے خود سزا دینے والا تھا، لیکن اس کی جگہ آپ آ گئی فارا۔ اس دن اس کا دوپٹہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ وہ اس کے کپڑے پھٹے تھے، اس کے لیے اپنا دوپٹہ اس کو ڈھانپنے کے لیے دیا، اور پھر مجھے کچھ دیر اس کا دوپٹہ ملا تو خود کو وہ بات مکمل نہ کر پائی۔ بس ہمیں ملنا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو مجھ سے ملوایا۔ دامیر کے سینے سے لگی وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ دامیر نے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے تو وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ واقعی اللہ نے اس کے نصیب میں کتنا پیارا جوڑ لکھا تھا۔ وہ اپنے نصیب پہ جتنا رشک کرتی کم تھا۔ مارد سے اچانک نکاح کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ایسے کیسے کسی کمی کمین کو دے دیں؟ خان بیگم کی باتوں نے دروازے کے باہر کھڑے نفوس کی قدموں میں لرزش پیدا کی۔ آپ کمی کمین کسے کہہ رہی ہیں؟ بھول رہی ہیں آپ، اسی خاندان کا خون ہے۔ خان صاحب کی غصیلی آواز پہ خان بیگم کے لب بھیج گئے۔ لیکن باپ تو کمی، بس ایک لفظ اور نہیں۔ میں نے اسے کبھی اس کے باپ کے نام سے نہیں جانا۔ میرے لیے وہ میری بہن کا اکلوتا بیٹا ہے، سمجھی آپ؟ اور نکاح دامیر کی دلہن کی رخصتی کے دن ہی ہوگا۔ میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ آپ نکاح کی تیاری شروع کریں۔ اگر آپ کی بیٹی نہ مانی تو؟ ایک اور تیر پھینکا جس پہ خان صاحب مسکرائے۔ تیاری شروع کرے خان بیگم، کہتے وہ باہر نکلے تو دروازے میں اس تازہ وجود کو دیکھ وہ ایک پل کو رکے۔ انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اپنی بہن کے سر پہ رکھا اور آگے بڑھ گئے۔ آج بھائی نے بہن کو ایک باپ ہونے کا مان بخشا تھا۔ آپ کا شکریہ بابا جان، آپ نے ہمارا مان رکھا۔ دامیر خان نے فارا کے بابا سے ہوئی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی تھی اور فون پہ اس جمعہ کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ اس جمعے کو بارات جانی تھی اور پھر اسی دن ان کے ولیمہ کی رسم تھی۔ تو وہیں دامیر خان نے مارج اور روحان کے نکاح کا تذکرہ بھی چھیڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن روحان کو پسند کرتی ہے اور روحان بھی، لیکن روحان کا ہمیشہ اس سے گزیر برتنا دامیر سے کبھی چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ روحان تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی بہن روحان سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے۔ اسی محبت کی خاطر اس نے روحان اور مارج کے لیے سٹینڈ لینے کا سوچا تھا۔ اور پھر بڑے خان آخرکار مان گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ روحان کا باپ بھلے ان کے ہم پلہ ان کے خاندان کا نہ تھا، لیکن اس کی ماں ان کے خاندان کا فرد تھی، ان کی سگی بہن، اس لیے وہ اس رشتے سے انکاری نہ ہو سکے۔ اور یوں روحان اور مارج کے لیے دامیر خان نے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کر لیا تھا۔ فارا کی دامیر سے فون پہ بات ہوئی تھی اور پرسوں وہ بارات لے کے آ رہے تھے اور سب کی دعاؤں تلے اسے رخصت ہونا تھا۔ فارا خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ڈیپ ریڈ رنگ کا لہنگا پہنے وہ آسمان سے اتری ایک پری محسوس ہو رہی تھی، جو ایک بار دیکھتا دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرتا۔ اس کا حسن کا جوبن ہی تھا کہ دامیر نے اسے گھونگھٹ میں لانے کو کہا۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا، سبھی کے چہرے اندرونی خوشی سے چمگما رہے تھے۔ دامیر کے گھر والے بھی ہر رسم بہت خوشی سے کر رہے تھے۔ شام کو مارج کا نکاح تھا، اس لیے فارا کی رخصتی جلد ہی کر دی گئی،
لیکن وہ آنسو بہاتے خوش بھی تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے۔ نکاح مبارک ہو۔ مارج اور روحان کا نکاح بھی بہت احسن طریقے سے انجام پایا۔ دلہن بنی فارا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سبھی کے لیے دعا مانگی۔ کچھ رسموں کے بعد فارا کو دامیر کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ آج وہ پھر اسی کمرے میں تھی جہاں وہ کتنے دن رہ کے گئی تھی، لیکن آج کے احساسات کچھ الگ تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی۔ گھونگھٹ میں خود کو بہت محفوظ سمجھ رہی تھی، لیکن دل کی دھڑکن کی رفتار غیر معمولی طور پہ بڑھی تھی۔ دامیر خان نے شیروانی اتارتے ایک طرف رکھی اور قمیض کے کفلنگز کھولتے بازو فولڈ کیے۔ دھیرے سے اپنی دلہن کے پاس آتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو لب سے بے اختیار ماشاءاللہ ادا ہوا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، دھیرے سے کہتے فارا کے ماتھے پہ دہکتے لب رکھے۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ دامیر اس کی حرکت پہ زیر لب مسکرایا اور دروازہ کھولتے ایک باکس نکالتے اس کے سامنے کیا۔ فارا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کھولے؟ فارا نے کانپتے ہاتھوں سے باکس کھولا تو اس میں بہت پیارے 2 کنگن دیکھ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا گئی۔ بہت پیارے ہیں یہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں، تھوڑا سا ڈیزائن چینج کروایا ہے۔ دامیر کہتے ساتھ اسے وہ کنگن پہنا بھی رہا تھا۔ مطلب خاندانی کنگن؟ یہ تو پھر میری منہ دکھائی نہ ہوئی۔ آپ نے خود کو گفٹ نہیں لیا میرے لیے؟ فارا منہ بنا کے بولی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے قریب ہوتے دھیرے سے اس کا دوپٹہ کندھوں سے نیچے کرتے وہ اس کے حسن میں کھونے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن منہ دکھائی چاہیے مجھے، وہ نروٹھے انداز میں بولی اور دامیر زیر لب مسکراتا اٹھا تھا اور ایک اور باکس اس کی جانب بڑھایا جسے فارا نے بہت خوشی سے تھاما۔ ابھی وہ کھولتی کہ دامیر نے اسے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ آپ صبح دیکھیں گے، ابھی مجھے آپ کو دیکھنا ہے، گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دے بنا اس کے اپنے بیچ سارے فاصلے مٹاتا چلا گیا۔ فارا دامیر کی ہمراہی میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اسے سچا پیار کرنے والا شریک حیات ملا جو بالکل اسے اس کے بابا کی طرح لگتا تھا۔ کہا تھا نا محرم بن کے آؤں گی، دیکھ لو میں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ مارج نے اس کے کمرے میں آتے پورے حق سے اسے جتاتے کہا، اور وہ جو رخ موڑے کھڑا تھا اس کی بات اسے کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ یہی غلطی کر گئی ہیں آپ، پہلے تو خود پہ بند باندھ لیتے تھے، اب جب کہ محرم بن گئی ہوں تو خود کو روکنا ٹوکنا بیکار ہے سب۔ کیوں نہ ان فاصلوں کو سمیٹ لیا جائے؟ ایک جنون کی سی کیفیت میں بولتا وہ مارج کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ روحان! وہ بہت سخت گھبرائی تھی۔ روحان نے مسکراتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ میرے لیے کل بھی تو محترم تھی، آج بھی اتنی ہی محترم ہو۔ نکاح ہوا ہے، کوہا ہو میری، بیوی بھی بہت جلد بنا لوں گا۔ ایک آنکھ دباتے کہتے وہ اس کا رکا سانس بحال کر گیا۔ اس کے سینے پہ مکہ مارتے وہ اس کے سینے سے لگی مسکرا دی تھی۔ روحان نے بھی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے آنکھیں موند لی تھیں۔